السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Dinian teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniat online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 17, Consoling the Sick. Visiting a sick person and consoling him is called iyadah. However, a mere visit and a few words of consolation are not sufficient. It is also necessary to look after the sick and provide financial assistance if need be. Consoling the sick. آج ہم یہ لیسن پڑھیں گے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مریضوں کی دیکھ بھال، ان کی عیادت، ان کی تیمارداری یہ کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا کیا ریوارڈ ہے ہمارے لیے. اور اس لیسن میں یہ بھی بتایا گیا کہ عیادت کے کیا آداب ہوتے ہیں. جب ہم کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو اس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے، وہ ساری باتیں اس لیسن میں ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عیادت ہے کیا. کسی بیمار کو ملنے کے لیے جانا اور اس کو تسلی دینا، اس کی خبر گیری کرنا، یہ عیادت کہلاتا ہے. عیادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ملنے کے لیے جائیں اور اس کے پاس صرف کچھ تسلی کے الفاظ ادا کر دیں، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مریضوں کی دیکھ بھال کریں، اس کی خدمت کریں، اور اگر اسے ضرورت ہو تو اس کی فائنینشیل ہیلپ بھی کریں. یہ ساری چیزیں عیادت میں شامل ہیں. اب اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے. کہا گیا a sick person is a helpless person. ایک بیمار آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل مجبور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے. He is not in a position to attend to his own needs and requires support and assistance. بیمار اس حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، اسے کسی مدد اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی مریضوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا ہے اور انہیں بہت سارے فرائض میں سہولت دی ہے. جیسے نماز میں کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں. اسی طرح روزے کی حالت میں کہ اگر وہ رمضان کے روزے رکھنے کے قابل نہیں ہیں تو رمضان کے روزے بعد میں رکھ لیں، اس کی قضا کر لیں. تو یہ ساری چھوٹ اللہ نے مریضوں کو دی ہے، گویا یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک رحمت ہے. اسی طرح ہم انسانوں کو بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمانا چاہیے، ان کی دیکھ بھال، ان کی خدمت، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے. آپ اس کا اندازہ
آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک موقع سے اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالی نے کہا کہ کسی بیمار کو دیکھنے جانا یا اس کی خبرگیری کرنا، گویا کہ اللہ نے خود اپنی خبرگیری سے اس کو موسوم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، On the day of judgment, Allah will say, O son of Adam, I was indisposed and you did not visit me. The man will reply, O my sustainer, how could I attend you? You are the Lord of the universe and free from all sickness. Allah will reply, did you not know that so and so slave of mine was not well, and yet you did not visit him? Had you paid a visit to him, you would have found me with him. Did you not know this? اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کہ میں بیمار تھا، تم مجھے دیکھنے کو نہیں آئے۔ تو بندہ جواب دے گا، اے اللہ، تو اس جہان کا رب ہے، تو تمام طرح کی بیماریوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ تو اللہ کہے گا، کیا میرا فلاں بندہ بیمار نہیں تھا؟ تو کیا تو اس کو دیکھنے کے لیے گیا؟ اگر تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتا تو اسی کے پاس مجھے بھی پاتا، لیکن تو نہیں جانتا۔ تو گویا کسی بندے کی عیادت اللہ نے اپنی عیادت کے برابر اس قرار دیا ہے۔ اس سے اس فرض کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس کا انعام اللہ نے کیا رکھا ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے کہ اس کے لیے اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں کہ اگر ہم کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں، کسی بیمار سے ملنے جاتے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں کن انعامات سے نوازے گا۔ عیادہ is a great virtue and it is full of rewards۔ کہا گیا کہ عیادت یہ ایک بہت بڑی نیکی کا عمل ہے، نیکی کا کام ہے اور ریوارڈ سے فل ہے۔ Whenever a Muslim visits his ailing brother, he remains in the midst of the fruits of paradise until he returns۔ جب بھی ایک مسلمان بھائی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغوں کے درمیان ہوتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے واپس نہ لوٹ آئے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ narrates that he heard Prophet صلی اللہ علیہ وسلم say, when a Muslim visits a sick Muslim in the morning, 70,000 angels pray for him till evening. And when he visits in the evening, 70,000 angels pray for him until dawn. And in paradise, such a person shall have choicest fruits۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صبح کے وقت تشریف لے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعا کرتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے وہ شام کے وقت تشریف لے جاتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے جنت میں اس کے چنندہ پھل ہوں گے، یعنی جو پھل بھی وہ چاہے گا اس کو کھانے کو ملے گا۔
دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آج تم میں سے کون شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ کون ہے جس نے کسی جنازے کی نماز میں شرکت کی ہے؟ کون ہے جس نے کسی غریب کو آج کھانا کھلایا ہے؟ کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تو ہر سوال کے جواب میں صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ تمام کام کرے گا تو اس کے لیے جنت پکی ہے، یقینی ہے۔ اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی مریض کی عیادت کرنا کتنا اہم فرض ہے اور اس کا کتنا بڑا انعام اللہ نے رکھا ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے مریض بھائیوں کی عیادت ضرور کریں، ان کی خبر گیری ضرور کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ بقیہ عیادت کے آداب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔